جو آئے ہیں جمعیت علماء کی دعوت پر، میں جمعیت علماء کے ان ورکرز اور آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر اپنے احباب کو جمع کیا اور اپنے خرچ سے جمعیت علماء کا ایک پیسہ کیا پھوکی کوڑی بھی نہیں لگی، آپ ہی لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی بسوں کا خود ہی انتظام کر کے یہاں تشریف لائے دعوت پر اور آ کر بیٹھے۔ جمعیت علماء ہند کے خدام کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ آپ حضرات کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قلف کر لی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا، لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کے اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے۔
اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو۔